حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ظاہر بیان کیا، مولا علی نے اسلام کا دوسرا حصہ باطن کھول کے رکھا ولایت کے ذریعے۔ علی اسلام کو بنانے والے ہیں، علی اسلام کو بنایا، پورا کیا، اور علی کے بیٹے حسین نے اسلام کو بچایا۔ ہمارے ایک ساتھی سعد خالد راولپنڈی سے، انہوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں، اور سعد خالد کے والد صاحب نے انہیں کہا کہ تم الرا ٹی وی سنتے ہو، یہ غلط ہے۔ سعد نے اپنے والد صاحب سے گفتگو کی اور کہا کہ وہ غلط نہیں ہے، وہ صحیح ہیں۔ تو ان کے والد صاحب انہیں کسی مولوی کے پاس لے گئے، مولوی سے گفتگو ہوئی، انہوں نے بھی اپنی طرف سے ان کو مولوی صاحب کو سمجھایا۔ تو آخر میں مولوی صاحب نے یہ کہا کہ میرے کچھ سوالات ہیں، اگر الرا ٹی وی والے اس کا جواب دے دیں تو پھر میں دیکھوں گا۔ تو سوالات ان کے یہ ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ سے جنگ کے بعد نیا گورنر کیوں نہیں چنا تھا؟ پھر دوسرا ہے، امام حسن علیہ السلام نے اپنی خلافت چھوڑ کیوں دی؟ امیر معاویہ سے جنگ کیوں نہیں کی؟ اس معاملے میں امام حسن نے صلح کا فیصلہ کیا، اور جو معاہدہ ہوا ویسے ہی ہر ماہ امام حسن کو دینار ملتے رہے، تمام کتابوں میں لکھا ہے۔ کیا امام حسن اسے امیر معاویہ کو مومن سمجھتے تھے؟ امام حسن کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور امام حسن کے بارے میں فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائیں گے۔ حضور نے امیر معاویہ کو باغی کہا تھا، لیکن کافر تو نہیں کہا تھا۔ حدیث جبرائیل کے مطابق ایمان یہ ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، نبیوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، خیر پر، شر پر ایمان لاؤ۔ تو پھر اس میں تو امام مولا علی کا نام نہیں ہے، جو مولا علی کو ماننا ایمان کا حصہ ہو۔ تو پھر ہم مولا علی کو اتنا بڑا درجہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ سوالات ہیں۔ 1450 سال پہلے یہ واقعات ہوئے ہیں۔ اگر ہم کتابوں پر بھروسہ کر لیں تو کتابوں میں متضاد باتیں لکھی ہیں۔ جو جس پارٹی کا مسلمان ہے وہ اسی پارٹی کے نقطہ نظر کو حق سمجھتا ہے۔ تو اب سنیوں کی کتابوں میں کچھ اور لکھا ہے، اور اہل تشیع کی کتابوں میں کچھ اور لکھا ہے۔ بہت ساری باتیں ملتی جلتی ہیں، لیکن چند اہم اور حساس نقاط ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں، خلاف ہیں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، انتہائی نفیس طبیعت کے مالک تھے، صلح اور بہت ہی زیادہ متین شخصیت کے مالک، متانت سے بھری ہوئی شخصیت، بردبار اور نہایت ذہین اور حکمت والے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ حسن جو ہے وہ مجھ پر گیا ہے، میرے جیسا ہے، اور امام حسین کے لیے فرمایا کہ حسین جو ہے یہ علی پر گیا ہے، علی جیسا ہے۔ امام حسن علیہ السلام جو تھے، مولا علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے امام حسن کو اپنا خلیفہ چن لیا تھا۔ مولا علی کے دور میں ہی اسلامی سلطنت کے 2 حصے ہو چکے تھے۔ ایک حصے پر حکمران مولا علی تھے، دوسرے حصے پر حکمران امیر معاویہ۔ تو ظاہر ہے کہ جس حصے پر مولا علی خلیفہ تھے، آپ کی شہادت کے بعد اس خلافت کے جو مسلمان تھے انہوں نے امام حسن کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ امام حسن کی طبیعت میں ٹھہراؤ تھا اور بہت دور اندیش تھے، اور وہ صلح پسند تھے،
جنگ و جدل، لڑائی جھگڑا انہیں پسند نہیں تھا۔ آپ نے یہ محسوس فرمایا کہ مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ بٹ گئی ہے، لہٰذا انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا خالصتاً امت کی بقا کے لیے، خالصتاً مسلمانوں کی امت کی پراسپیرٹی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اور اس لیے کہ لڑائی جھگڑا مسلمانوں سے ختم ہو جائے۔ خلافت کا جھگڑا تھا، اس کو ختم کر دیں تاکہ سب مسلمان ایک ہو جائیں۔ لہٰذا انہوں نے امیر معاویہ کو دعوت دی کہ بھائی مل کر کے بیٹھو اور کوئی معاہدہ کر لو تاکہ مسلمانوں کی جو وحدت ہے، یونٹی ہے، وہ پارا پارا نہ ہو، سب دوبارہ شیر و شکر ہو جائیں۔ تو دونوں بیٹھ گئے، ٹیبل ٹاک کیا، ڈائلاگ کیا، اور پھر امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کو چند شرائط پیش کی، کنڈیشنز رکھی، جس میں سے سب سے اہم ترین کنڈیشن یہ تھی کہ خلیفہ کے مرنے کے بعد خلیفہ کو حق نہیں ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو نامزد کرے، اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ اپوائنٹ کرے، یہ خلیفہ کو حق نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے، میوچول کنسنٹ، سب لوگوں کی میوچول کاؤنسلنگ سے، مشاورت سے مسلمانوں میں خلیفہ منتخب کیا جائے۔ کیونکہ امیر معاویہ کی کوششیں یہ تھیں، شروع سے ہی نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، یزید کو۔ لہٰذا امام حسن نے یہ معاہدہ پیش کر دیا کہ بھئی یہ اگر شرائط منظور ہیں تو میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ لہٰذا امیر معاویہ نے بظاہر معاہدہ کر لیا، حامی بھر لی کہ ہاں بھئی جیسا آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے معاہدہ کر لیا، اور معاہدے کے بعد جو ہے امام حسن خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور اب ایک ہی خلیفہ رہ گیا۔ معاہدہ ہونے کے فوراً بعد ان کا جو بیٹا تھا یزید، اس نے ایک عورت کے ذریعے، جو عورت امام حسن کی بیوی بن چکی تھی، اس عورت کے ذریعے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوا دیا۔ پہلے زہر دیا، کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا، پھر دوبارہ زہر دلوایا، پھر بھی بچ گئے۔ اس کے بعد تیسری دفعہ دنیا کا خطرناک ترین زہر ان کو دلوایا گیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ زہر پیا تو اس نے جا کے آپ کے لیور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، خون کی الٹیاں ہوئیں، اور جگر کے چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے تھے وہ خون کی الٹیوں میں باہر نکلے، اور یہ کام کروایا یزید نے۔ اور اس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے وصال سے پہلے کچھ نصیحتیں فرمائیں، کچھ وصیت فرمائی، اور یہ کہا کہ میرے وصال کے بعد مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر دینا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر بنو امیہ کے لوگ، مسلمان، اگر اس پر اعتراض کریں، مخالفت کریں اس بات پر کہ امام حسن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفنانے نہیں دیں گے تو خون مت بہانا، اگر وہ نہ دفنانے دیں تو میرے بھائی حسین کو کہنا کہ وہ مجھے امی جان کی قبر کے برابر میں دفنا دیں جو جنت البقیع میں ہے۔ تو وصال سے پہلے امام حسن نے قاصد بھیجا بی بی عائشہ کے پاس کہ میری خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے نانا جان کے پہلو میں دفنایا جائے، اگر آپ کو منظور ہو
تو آپ اجازت دے دیں، کیونکہ اس وقت تو حضور کا حجرہ تھا نا وہ، اور اسی حجرے میں بی بی عائشہ رہتی تھی، لہٰذا تربت پاک بھی وہیں تھی۔ تو بی بی عائشہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل میری طرف سے اجازت ہے۔ اب ان کی طرف سے اجازت ہو گئی، امام حسین کو بھی یہ بات معلوم پڑ گئی کہ بی بی عائشہ نے اجازت دے دی ہے، لہٰذا امام حسن علیہ السلام کے جسد مبارک کو لے جایا گیا حضور کے حجرے کی طرف، جہاں حضور کی تربت مبارک تھی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ کیا اجازت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اجازت ہے، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ تو اب وہاں دفنانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ مروان حکومت وقت کے ساتھ تھا۔ مروان کو جب یہ بات پتہ چلی کہ امام حسن کو حضور کے پہلو میں دفنایا جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم تو لاشیں گرا دیں گے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے قبیلے کا بندہ عثمان غنی، اس کو تو دفنایا نہیں گیا یہاں پر، تو ہم اس کو کیوں اجازت دیں گے دفنانے کی؟ ہم اس کو یہاں پر دفنانے نہیں دیں گے۔ شور و غل جب سنا تو بی بی عائشہ خچر پر سوار ہو کر دوبارہ آئیں۔ اس سے پہلے کسی عورت نے خچر پر سواری نہیں کی تھی، پہلی دفعہ عرب میں کسی عورت نے خچر پر سواری کی۔ خچر پر سوار ہو کر، گدھے پر سوار ہو کر وہ دوبارہ آئیں، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مروان نے تلواریں نکالنی ہیں، اس طرف امام حسین بھی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، اگر لڑائی کرنی ہے تو ہم بھی تیار ہیں، لڑائی صحیح۔ تو بی بی عائشہ جو تھیں وہ مروان کی جو تلخ اور غصے والی باتیں تھیں اور دھمکیاں تھیں، ان کو دیکھ کر شاید وہ ڈر گئیں اور خاموش رہیں۔ اتنے میں ابو ہریرہ آ گئے۔ ابو ہریرہ نے آ کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ اے حسین، لڑائی مت کرو، بنو امیہ کی جارحیت کا جواب مت دو۔ جب تمہارے بھائی امام حسن نے نصیحت کی تھی تو میں وہاں ساتھ تھا، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے حضور کے پہلو میں دفنانا، لیکن اگر بنو امیہ اس کی مخالفت کرے تو خون خرابہ نہ کرنا، بلکہ مجھے جنت البقیع میں امی جان کے پہلو میں دفنا دینا۔ تو جب امام عالی مقام نے اپنے بھائی امام حسن کی یہ نصیحت سنی تو آپ نے تلواریں میان میں واپس ڈال لیں اور خاموشی سے جنازہ اٹھایا، اور جنازہ اٹھا کر جنت البقیع کی طرف لے جانے لگے۔ جب جنازہ اٹھا کر جنت البقیع کی طرف لے جانے لگے تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو وہاں موجود تھی بنو امیہ کے، انہوں نے مروان کے کہنے پر جنازے کے اوپر زہر آلود تیر اندازی شروع کر دی۔ مسلمانوں نے اپنے تیروں میں زہر میں ڈبو کر جو ایروز ہیں وہ تیر مارنا شروع کر دیے۔ بہرحال جنت البقیع میں پہنچ گئے اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ بی بی کے پہلو میں دفنا دیا گیا۔ اب مولوی صاحب کا سوال یہ بھی ہے کہ امام حسن کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ دیکھیے، اگر آپ سنیوں کی کتاب پڑھیں تو سنیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ سعید ابن العاص نے پڑھائی۔ سنیوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے، اور اہل تشیع حضرات کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ آپ کے بھائی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی کے ہوتے ہوئے امام حسن کا جنازہ کوئی اور کیوں پڑھائے؟